ہو گیا نا. کیونکہ ماڈرن کا سے جو طلبہ پڑھ کے جاتے تھے ان کی عبارت سن کر کہتے تھے واہ بہت اچھی پڑھائی. اب اس کے بعد تو بس سکہ جم گیا ماڈرن کا کام. جو بھی مولانا حسن بہاری صاحب کے پاس جس کا نمبر آتا بعد میں ساتھیوں نے شرارت شروع کر پڑھ کے آیا تو کہیں اور سے حضرت ماڈرن کا کیا اچھا ماڈرن کا چلتا. اب تو وہ اس کے بعد وہ ہو گیا تحریری امتحان. مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اتنا نام دیا ایک موقع. آسام میں تو شہرت تھی ہی. ماڈرن دیکھا نہیں میں پاسٹنڈی گیا ماڈرن کی کہ شیخ صاحب ہمیں آواز دے رہے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس مدرسے کی بڑی خصوصیت رکھی ہے اور اس مدرسے کے اساتذہ بہت محنتی تھے پہلے زمانے کے اور آج کل بھی یہ حضرات بھی بہت محنت کر رہے ہیں. مجھے معلوم ہوا آپ حضرات خوب محنت کرے. میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا محنت کے بغیر کچھ نہیں. ہم بھی چھوٹے تھے جب صرف کے سجے رکھتے تھے ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کیا ہے لیکن 9 کے زبان پر ہم نے لکھ. لیکن جب ہم اوپر کی جماعت میں گئے اور ہمارے اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی صرف کی جماعت کی ہمارے مشق کرانے کی ذمہ داری دے دی گئی رمضان میں تب میری سمجھ میں آنے لگی. اتنی کم عمری میں ہم نے یہ سب پڑھا ہے. لیکن اساتذہ بڑے سخت تھے. ایک دفعہ وہ فٹ بال کھیلنے کا شوق ہو گیا. فٹ بال خرید لیا تھا اور اس کو فٹ بال کھیلنے کے لیے ملتا آتا ہے نا وہ بھی خرید لیا. اور ہمارے ساتھی تھے مولانا ابوالکلام ادھر کسی ہائی اسکول میں استاد تھے اور آج کل ریٹائر ہو گئے. مولانا ہمارے ساتھی ہیں آسامی بنگالی سب جانتے تھے. تو میں نے کہا آج جانا ہے کھیل دیکھنا ہے. ادھر سے ہاردار تار لگا ہوا 9 کیلا تار سمجھتے ہیں پھر سے پار ہوں گے. یہ تو پار ہو گئے چھلانگ لگا دی. میں نے کہا تار تم نیچے کرو. میں بھی چھلانگ لگا دوں. تار نیچے کیا جلدی میں چھوڑ دیا تو پورا پیٹ چھیل. یہ حضرت کی بد دعا لگی ہے. اسی دن میری تلاش بے زیادہ تجھے تلاش کیا خوب تلاشی بھی کہاں گیا. اچھا طلبہ تو ادھر ادھر پھیلے ہوئے رہتے ہیں. اثر کے بعد مجھے بتا دیا کسی نے جا کے خیر نہیں تمہاری. اچھا میں سمجھ گیا. سب سے پہلے کل آتے ہی پہلا سوال میرے سے ہوگا. حضرت کی جب کسی کی اصلاح کرنی ہوتی ہے پہلا سوال اس سے. مجھے یاد ہے انہوں نے آہری کو سوا پوچھا کتاب کا نہیں ہے وہ اونچائی کا سوا. مجھے پتا ہے انہوں نے آہری کو یاد کرایا 1.5 مہینہ پہلے. میں نے آہری کو عمر کا سوا ہاتھ عائد ہے ارا قیدی کو ارا قتل سے اصل میں تھا اریقو سمجھے نہیں. تو یا متعارف آنکھوں میں فائد میں تک کر دیا تو نقل کر کے ماقومر میں دیا اریقو ہوا. پھر حال ہے آہریقو جان بچ گئی. کامیاب نہیں ہو پائے ہدایت پر. دوسرے دوبارہ میرا نمبر جب آتا تھا کہاں سے لاتے ہیں ڈھونڈ کے. کہنا چاہیے لی کون سا کرتا نام زیر لی کون سا کرتا. کہنا چاہیے نا لی کا نام زیر لی کون سا. پھر اس کے بعد پوچھا کسی سے پی بتا دیا اس نے مجھ سے گردان. ٹی پیا پو کی پیا پینا نکل گیا بچ گیا. اگر یہ ایک غلطی ہوتی نا پٹائی کرتے تھے تو کل کہاں تھا. اس کا موقع ہی نہیں کیا. مطلب یہ ہے کہ بہت محبت بھی کرتے تھے. ہمارے گاؤں میں حضرت کی جاگیر تھی تو حضرت کے بعد میں پڑھنے جاتا تھا عشاء کے بعد اجراسی کے لیے.
ہجرہ سکھایا، رمضان میں بھی ہجرہ سکھایا، تو اس کا نتیجہ آج آپ کے سامنے۔ کہاں ہے بیٹا کتاب؟ کہاں ہے علوم ہجرہ ہے؟ احمد کہاں ہے؟ کہاں پہ چھوٹی؟ اچھا چلو، میں نے حضرت کا صرف تمہارے پاس ہوگا، علوم الصرف کسی کے پاس؟ علوم النحو بھی ہے، اول دونوں ہیں، علوم فارسی بھی ہے۔ تو ہم نے حضرت کے جتنے علوم تھے ہم نے جمع کر چھاپ دیا اور خوب بک رہی۔ ہم مدرسے سے تنخواہ نہیں لیتے، کتاب بیچ کے ہمارا خرچہ چل جاتا ہے، مدرسے کی تنخواہ بھی دیتے ہیں بہت۔ اب ہم نے ہجرہ اعراب لکھا۔ میں نے اصل میں ہمارے یہاں دورہ افطار جب کے بچے رک جاتے ہیں امتحان کے بعد ایک ہفتے کے، تو وہ ہجرہ سیکھ کے جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ہر سال ایک پریشانی ہے، اس کو قلم بند کر لوں تاکہ حضور کے دیگر علوم کی طرح یہ علوم بھی منظر عام پر آ جائے، اس کی حفاظت ہو جائے۔ میں نے یہ بھی قلم بند کر لیا۔ اب وہ افریقہ سے میں نے بھیج دی کتابیں، آسام میں بھی آ چکی۔ ایک کتاب آپ کو لے کے جاؤں گا مدرسے میں، جو بھی دیکھنا چاہیں۔ اسے بالکل حضرت کا انداز ہے، اور شروع میں اردو میں، آخر میں عربی میں لکھا۔ نومید کی جتنی مثالیں سب آ گئی، اس کے علاوہ بھی کچھ الفاظ جو نومید میں نہیں ہیں وہ ہم نے لے لیے، اور نومید کی مثال وہی مثالیں ہیں لیکن الفاظ الگ ہیں، الفاظ دوسرے ہیں۔ آپ بہت اچھے انداز سے ہجرہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ آخر میں آج کل جو عرب سے جو کتابیں عربی لوگ لکھ رہے ہیں عربی انداز میں، وہ بھی ہم نے جوڑ دیا۔ انشاءاللہ اس کا مطالعہ کرنے سے بچے ہمارے یعنی ہجرہ اعرابی سیکھیں۔ میرے عزیزو، میں نے یہ سب آپ کو اس لیے سنایا کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو، ہماری جماعت کو، اور ہم سے اوپر جو جماعت والے تھے، ہمارے بعد بھی حضرت کی حیات تک جن لوگوں نے حضرت سے پڑھا، اللہ رب العالمین نے ان کو بڑا نوازا ہے، یا ان کے شاگردوں سے حضرت کے جن لوگوں نے پڑھا ان لوگوں نے بھی بہت علم کو پھیلایا۔ وہی لوگ بڑے بڑے مدرسوں میں جا کے کامیاب ہوئے، ورنہ ان فنون پر جو لوگ محنت نہیں کرتے وہ کامیاب نہیں ہو پاتے، کیونکہ جن لوگوں نے ان فنون پر محنت کی ان اساتذہ سے یا تو ان استادوں کے شاگردوں سے پڑھا، وہ لوگ جا کے عربی میں لکھتے۔ عربی میں لکھنے کے لیے ان گرامر کی ضرورت ہے۔ یہ گرامر جو حضرت مولانا ممتاز صاحب یا ان کے شاگردوں نے جس انداز سے سکھایا، ان بچوں کو بڑی کامیابی ملی۔ اب ہمارا جامعۃ الشیخ آج بھی دارالعلوم، وقت دارالعلوم اور پورے ہندوستان سے کے مدرسوں کے مدرسین کے جتنے بچے ہیں وہ ہمارے شاگرد۔ اب دارالعلوم کے بڑے استادوں کے تو بچے نہیں رہے، ان کے پوتے ہیں، ان کے نواسے ہیں، وہ میرے یہاں سب میرے یہاں پڑھے، یہاں سے پڑھ کے بھی دارالعلوم جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ مار پیٹ کے سکھاتے ہیں۔ دوسرے لوگ رعایت کرتے ہیں، ہم رعایت نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں بھائی یہ جو ایریا ہے میرا، کہ تم سب غلام لاتے ہو، اور اس ایریے سے باہر نکل جاؤ گے تم صاحب لاتے ہو، میں تم دور سے تمہیں سلام کروں گا، لیکن یہاں آنے کے بعد صاحبزاد دیکھیے سب اپنے باہر چھوڑ کے آتے ہیں۔ یہاں عام ایک غریب بچے کا، غریب جو بچہ ہے اس کی جو حیثیت تمہاری بھی وہی حیثیت۔ اسی لیے کوئی صاحبزادہ چاہے مولانا ارشد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ہو، چاہے مولانا ارشد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ہو، چاہے حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مولانا یحییٰ ہو، چاہے ادھر کے مولانا راغبی صاحب کے بچے ہو، کسی کو بخشا نہیں۔ ان کو یہ صاحبزادگان بڑے نخرے کرتے ہیں، ہر کوئی نہیں پڑھا پاتا نہیں، لیکن ہم نے کسی کو بخشا نہیں۔ وہاں طاہر صاحب کو ایک بھی نہیں بخشا، سب کو مار مار کے ان کو عالم۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اساتذہ سمجھتے یہاں یہ پڑھ کے جائے گا، اس لیے ہم لوگ حضرت مولانا ممتاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو طرز ہے اس طرز کو ہم نے رائج کیا، اب پورے ملک میں نہیں اب پوری دنیا میں چلے۔
پسند ہے. اس لیے میرے عزیزوں تم معمولی مدرسے میں نہیں ہو, ایسے مدرسے میں ہو جو مدرسہ پوری دنیا کے لیے آج کی تاریخ میں رہی ہو. تم سمجھ رہے ہو اس بات کو؟ بے شک. تم ایسے مدرسے کے طالب علم ہو جو مدرسہ پوری دنیا میں اس وقت رہنما ہے. ایک واقعہ سناؤں. مولانا عاصم گنج کے مولانا سفیان صاحب